शैतान ने इंसानियत को वर्गलाया اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ اس کتاب سے امت مسلمہ راستہ لے لے۔ اب اس کتاب کی دعوت کو آگے پھیلانے کے حوالے سے جو قرآن مجید میں ایک تمثیل آئی ہے اور ایک واقعہ بیان ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ مکے کا دور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو اس دعا کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رکوع میں سے جو آیت ہم پڑھ چکے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تو یہ آیت سنائی اور اس کے ساتھ ہی پھر متصلاً جو اصل بات سامنے آئی کہ تم مال خرچ کرو، یہ دیکھو تم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ کلمہ بھی برداشت نہیں ہے، تو اب تم کیا کرو؟ اس کا علاج یہاں دیا۔ اور اگر اس علاج کو آج ہم دیکھیں کہ جو شخص قرآن مجید کی دعوت اپنے گھر میں دینا چاہتا ہے، معاشرے میں دینا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس آیت سے رہنمائی لے اور آیت کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اس مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ مال کو خرچ کرو۔ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ منہ کھائے اور آنکھ شرمائے۔ جب آپ مال کھلائیں گے تو پھر آپ کی بات بھی سنی جائے گی، مانی جائے گی،